This is ہیلو ہیلو. میری آواز آپ لوگوں کو صاف آ رہی ہے؟ کین یو ہیئر می پراپرلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان میں رہنے والے تمام پاکستانیوں اور پاکستان سے باہر جو دنیا بھر کے دیگر ممالک میں پاکستان سے منتقل ہو کر یا تعلیم کی غرض سے دنیا بھر میں جس کسی بھی ملک میں مقیم ہیں، ان تمام پاکستانیوں کو، اور اس وقت جو میری براڈ پر جتنے لوگ موجود ہیں ان سب کو، اور اس کے علاوہ جو جس پاکستان کے خطے کا سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی فرد، وہ یا کسی بھی ملک کے لوگ جو مجھے سن رہے ہیں، ان سب کی خدمت میں آداب عرض آداب عرض آداب عرض. معزز خواتین و حضرات، آج 7 ستمبر 2024 کی تاریخ ہے اور ہفتے کا دن ہے 7 سپٹمبر 2024 سیٹرڈے. اور آج جو فکری نشست کا نمبر ہے وہ ہے 108ویں فکری نشست، دا اسٹڈی سرکل نمبر 108. آج میں آپ کے علم میں تازہ ترین حالات سے متعلق تو بات کروں گا. کل 8 ستمبر 2024 کو آپ سب کے علم میں ہوگا کہ پاکستان میں اسلام آباد میں تحریک انصاف کا، پی ٹی آئی کا، عمران خان صاحب کا، جس میں وہ تو خیر شرکت نہیں کر سکتے لیکن ان کی پارٹی کا جلسہ ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ بات چیت ہوگی. اور یہ جو براڈ پر وہ لوگ جنہوں نے
مجھے کبھی دیکھا نہیں، لیکن میری تقاریر سنی ہیں، اخبارات اور ٹیلی ویژن میں میرے خلاف بے پناہ پروپیگنڈے سنے ہیں. ان لوگوں کے لیے خاص طور پر اب جو میں بات بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کی سمجھ میں آئے گا یا آ گیا ہوگا کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہ کیسے سازشی منصوبے بناتی ہے، کس طرح اقتدار میں لاتی ہے، اقتدار سے ہٹاتی ہے، اور جسے چاہے محب وطن قرار دے دے اور جسے چاہے غدار قرار دے دے. بہت آپ نے الزام سنے ہوں گے الطاف حسین کے خلاف، ایم کیو ایم کے خلاف، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، جبکہ الطاف حسین کا ایک نظریہ ریئلزم اینڈ پریکٹیکلزم، حقیقت پسندی، عملیت پسندی، یہ میری پولیٹیکل فلسفی ہے. اور میں جو اشرافیہ پوری دنیا بھر میں جس طرح لوگوں کو غلام بناتی ہے، جس طرح طاقتور ممالک چھوٹے ممالک کو غلام بناتے ہیں، اور ہر ملک کی اسٹیبلشمنٹ وہ کس طریقوں سے اپنے ملک کے لوگوں کو غلام بناتی ہے. معزز خواتین و حضرات، خصوصاً اسٹوڈنٹس میری باتیں جب سنا کریں تو ان میں سے کچھ اہم پوائنٹ جو آپ کے علم میں نہ ہو، جو میں بتاؤں اسے لکھ لیں. جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ DGISPR نے 4-5 روز پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی. اس میں پورے پاکستان کو بھاشن دیا تھا بلوچوں کے بارے میں، پشتونوں کے بارے میں، اور پورے ملک کے سادہ لو عوام کو بے وقوف بنایا گیا کہ فوج، ISI ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں. اس میں سے آپ کی ایک بات صحیح ہے، کچھ لینا دینا نہیں. پورے ملک کی دولت کو ہضم کرنا، لوٹنا، یہ فوج کے جرنیلوں کا کردار رہا ہے. لوگوں کو بے وقوف بنانا. تو لینا ہی لینا ہے، دینا کچھ نہیں. اور اگر لوگ مانگیں
تو انہیں ان کے حقوق دینے کے بجائے انہیں بندوقوں سے گولیاں مارنا، گولیاں دینا، گولیاں دے کر، زہر دے کر، سازشوں کے ذریعے انہیں راستے سے ہٹانا، ہاں یہ ضرور آپ دیتے ہیں، موت دیتے ہیں، ڈالوں میں ڈال کے لاپتہ کرتے ہیں، گم شدہ کر دیتے ہیں، اذیت خانوں میں تشدد اتنا دیتے ہیں کہ 90% لوگوں کا دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے، ان کے جسم کے اعضاء خراب ہو جاتے ہیں زندگی بھر کے لیے۔ پھر جذبات سے کھیلنا، ہر وقت کسی دشمن کا خوف دلا کر آپ کو اپنا ہمنوا بنانا، جبکہ ان کا نہ کوئی اسلام سے واسطہ ہے، نہ کسی اور مذہب سے واسطہ ہے۔ بظاہر کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نام، تو اپنے ان کے نام تو مسلمان ہیں، مگر ان کا کام اسلام اور مسلمانوں کی تباہی، اور جو دوسرے مذاہب کے ہیں ان کو بھی اسلام کا نام لے کر تباہ برباد کرنا، ان کی عبادت گاہوں کو برباد کرنا۔ یاد ہے کبھی انڈیا کا خوف تو کبھی روس کا خوف، کبھی روس کا خوف، کبھی افغانستان کا، اور پھر ایک دشمن باقاعدہ اس کو مستقل بنا دینا عوام کے ذہنوں میں کہ انڈیا بھارت، انڈیا بھارت، اور خود یہ بارڈرز پر کیا کرتے ہیں، اور خود عوام کو جھوٹے جھوٹے پروپیگنڈے دے کے اور انڈیا کو دشمن ثابت کر کے کہ انڈیا سے خطرہ ہے، را یہ کر رہی ہے انڈیا کی، انڈیا تباہی چاہتا ہے پاکستان کی، ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دیا۔ اور جس کسی حق اور سچ بولنے والے نے آواز اٹھائی، سب سے پہلے اس پر انڈین ایجنٹ ہونے، را کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگا دیا۔ جیسے کہ گزشتہ روز اسرائیل کے ایک اخبار نے عمران خان کے متعلق کچھ اچھے کلمات لکھ دیے،
پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن اسٹیشنوں پہ یا تو چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کی تقریر پر تبصرے ہوتے رہے، دوسری طرف ساتھ ساتھ ان کی تقریر کے بعد دوسرا پروگرام ہوتا تھا کہ دیکھا اسرائیل نے عمران خان کی حمایت کر دی، ثابت ہو گیا یا نہیں ہو گیا کہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ کل ٹیلی ویژن پر عمران خان کے اوپر پاکستان کے تجزیہ نگاروں نے کیا الزامات نہیں لگائے؟ بتائیے۔ کوئی بھی بتا دے کہ کل عمران خان پر کیا کیا الزامات لگے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ مصطفیٰ زبادی آ گئے۔ مصطفیٰ زبادی ذرا بتائیے کہ اسرائیل کی خبر چھپی، اس کی تفصیلات بتائیے۔ جی آداب بھائی۔ تسلیم۔ جی بھائی، جو اسرائیل کے ایک اخبار میں جو خبر بھی کیا ہے، بلکہ بھائی کسی نے کوئی بلاگ لکھا ہے، نیوز نہیں ہے، جیسے آرٹیکل ہوتا ہے، کالم ہوتا ہے، وہ تھا جس میں بنیادی نقطہ یہ تھا اس کا کہ عمران خان ارے بھائی ایسی زبان میں سمجھائیے آسان سے، جیسے میں سمجھاتا ہوں کہ بلاگ کیا ہوتا ہے، کالم کیا ہوتا ہے، اس طرح سے ایک آدمی کی سمجھ میں آئے۔ جی بالکل بالکل، یعنی کہ وہ کوئی خبر نہیں تھی، کوئی رپورٹ نہیں تھی، بلکہ جیسے لوگ تبصرے لکھتے ہیں کسی بھی موضوع پر یا کوئی کالم لکھتے ہیں، اس کو بس وہ تھا۔ تو اس پر بہت تشہیر کی گئی میڈیا پر پاکستان میں، اور اس کے شائع ہوتے ہی جو حکمراں جماعت ہے مسلم لیگ نون، ان کے سارے لیڈرز آ گئے کہ دیکھیں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان کا تعلق جو ہے وہ ان کے اسرائیل سے بہت گہرے تعلقات ہیں اور اسرائیل ان کے پیچھے ہے۔ اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جو امریکی کانگریس میں جو قرارداد پیش کی گئی تھی عمران خان کے حق میں، وہ بھی اسرائیلی نیٹ ورک تھا، انہی کے سے کیا گیا۔ تو پوری کوشش یہی گئی کہ ان کے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ان کے جو سابقہ جو وہ ہیں برادر ان لا، ان کے سالے جمائمہ خان کے بھائی اور جمائمہ خان، ان سب کا کہا گیا کہ یہی لوگ اسرائیلی حکومت سے ان کے تعلقات اور ان کے لیے سب لابنگ کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں چانسلر کا جو الیکشن ہے، اس میں بھی عمران خان کے لیے وہ یہی یہودی لابی ہی کام کر رہی ہے ان کو چانسلر بنانے کے لیے۔ تو یہ پورے سلسلہ چلتا رہا بھائی۔ جی جناب، ایک مضمون کسی آدمی نے مضمون یوں سمجھ لیجیے، آرٹیکل لکھ دیا، وہ کوئی امریکی حکومت کی یا امریکہ کی جو ان کی ایجنسی ہے اس کا کوئی بیان یا اسرائیل کے وزیر اعظم کا بیان نہیں تھا، اس پہ مسلم لیگ نون کے لیڈروں نے قیامت اٹھا دی۔ دیکھا ثابت ہو گیا اے پاکستانیوں، یہ اسرائیلی اخبار میں آیا ہے عمران خان کے لیے کہ ملک پاکستان کو عمران خان ہی بہتر طور پر چلا سکتا ہے۔ تو آج ثابت ہو گیا، ہم نہ کہتے تھے کہ یہ تو پکا یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ میں براڈ پر موجود سب سے یہ کہتا ہوں، آپ بتائیے کہ اسی طرح کے الزامات
آپ کیا کہتے ہیں جو عمران خان پر مسلم لیگ نے یا پیپلز پارٹی نے لگائے، فوج نے لگائے، اس میں سے کتنے فیصد درست ہیں؟ آپ کی نظر میں کہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اس کے بارے میں بتا دیجئے کہ کتنے لوگ اس پر یقین کرتے ہیں؟ کتنے پرسنٹ؟ تو بھائی آپ لکھ رہے ہیں 0%، 0%. تو الطاف حسین پر انڈین ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا، ایم کیو ایم کے خلاف دہشت گردی اور پتہ نہیں کیا کیا. اب پتہ لگا کہ 9 مئی کے واقعے کو دہشت گردی کا، ملک دشمنی کا ایک کہانی بنا کے وہ الزام بھی عمران خان اور پی ٹی آئی پہ دھر دیا گیا. تو اب آپ بتائیے کہ ایم کیو ایم پہ لگائے گئے اور الطاف حسین پر لگائے گئے الزامات میں کیا صداقت تھی؟ کیا الطاف حسین پر جو انڈیا کا یا ایم کیو ایم کو دہشت گرد ہونے کا جو الزام لگایا تھا، آج ایمانداری سے بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا الطاف حسین کسی ملک کا ایجنٹ ہے؟ اب آپ لوگوں کی سمجھ میں آیا پی ٹی آئی والوں؟ یہ تو ہو گیا جناب. دیکھیے، پہلے کہا کہ قائد اعظم، یعنی ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، مجھے نہیں معلوم تھا بخدا، مجھے کیا کسی کو نہیں معلوم تھا کہ کور کمانڈر کا جو لاہور میں گھر تھا وہ قائد اعظم کا گھر تھا. اس فوج نے خود یہ بتا کر ہمیں، یعنی یہ اس کو کہا کہ یہ جنا ہاؤس پر حملہ، قائد اعظم کے گھر پر حملہ. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قائد اعظم کا لاہور میں یہ گھر تھا، رہنے کی جگہ تھی، جنا ہاؤس تھا. یہ ہمیں نہیں پتا تھا، لیکن ہمیں یہ پتا لگ گیا آپ کے بتانے سے کہ اے فوج کے جرنیلوں، تم نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی نہیں چھوڑا، اس کے گھر پر بھی قبضہ کر لیا اور ثابت کر دیا کہ پاکستان کی فوج کے جرنیل قبضہ گیر ہیں، خود دہشت گرد ہیں اور دوسروں پہ الزامات لگاتے ہیں. معزز خواتین ہوتا تو آپ بتائیے کہ آپ کے علم میں تھا کہ لاہور کا کور کمانڈر کا جو گھر ہے وہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا گھر تھا، اس پہ فوج نے قبضہ کر لیا، اس کو بھی نہیں چھوڑا. معزز خواتین و حضرات، اچھا ابھی میری نظر پڑی ہے پھر ممبرشپ پر. کل بھی میں نے درخواست کی تھی کہ براڈ پر جتنے لوگ ہیں وہ ذرا غور کریں
کہ سبسکرائبرز کی تعداد 400 سے زائد تھی، 210 بتا رہا ہے یہ ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ، 210 بتا رہا ہے، تو یہ 400 سے نیچے کیسے آ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے سبسکرائب کیا دوبارہ نہیں کیا انہوں نے سبسکرائب. جی تو میں بات کر رہا تھا کہ عمران خان کے اوپر کل الزام لگا دیا، اور تجزیہ نگاروں کو دیکھیے، پولیٹیکل جرنلسٹ کو دیکھیے، اور ان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اور دیگر پارٹیوں کے لوگوں نے کس ڈھٹائی کے ساتھ عمران خان کو یہودی ایجنٹ ثابت کرنے کی کوشش کی. اس کا جواب میں پاکستان کے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں 8 ستمبر شروع ہو چکی ہے. مجھے تمام اطلاعات ہیں کہ تمام روڈز جو جلسہ گاہ کی طرف جاتے ہیں وہاں کنٹینرز لگا کر سب کو بند کر دیا گیا ہے. لیکن پاکستان کے اسٹوڈنٹس، اگر آپ، کل بھی میں نے کہا تھا، بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹ سے سبق حاصل کرتے ہوئے کل چاہے کتنی گولیاں چلائیں گے، آپ دنیا بھر میں دکھا دیجئے کہ فوج نے اپنا جو خوف بٹھایا ہوا ہے، پاکستان کا بچہ اب اس فوج کے سامنے سینہ کھول کے کھڑا ہے، آؤ مارو. لہذا میں پورے پاکستان کے لوگوں سے کہوں گا، اور جو بیرون ملک رہتے ہیں ان سے کہوں گا کہ اپنے گھر والوں سے کہیں شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جھنڈا وغیرہ بھی آپ نہ اٹھائیں، لیکن جو بہت بہادر ہوں وہ اٹھا لیں، ورنہ آپ کو تعداد دکھانی ہے، عوام کا سمندر دکھانا ہے کل تمام تر رکاوٹوں کے باوجود، کہ لوگ عمران خان سے حق اور سچ سے پیار کرنے والے ہیں. پاکستان کے عوام، اور پاکستان کے عوام اب فوج کے جو ان کے خواب تھے، فوج کے بارے میں ان کے جو بڑے نیک اور پاکیزہ خیالات تھے، اب وہ پوری طرح پاکستان کا بچہ سمجھ چکا ہے کہ ملک میں سب سے بڑی اگر گندگی، برائی، خرابی ہے تو وہ افواج کے ادارے ہیں، ان کے سربراہان ہیں. مجھے امید ہے کہ اسٹوڈنٹس آگے بڑھیں، طلبہ طالبات آگے بڑھیں،
یونیورسٹیوں اسکولوں میں ساتھیوں، میرے بیٹے بیٹیوں، آپ لوگ ایک دوسرے کو فون کریں واٹس ایپ کے ذریعے اور سب سے کہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے جھنڈا لپیٹنے کی یا جھنڈوں کے کپڑے پہننے کی، لیکن کیوں کہ آپ کو بچ کے اس طرح، یعنی آپ اگر یہ جھنڈا اٹھا کے اور یہ ان کے کپڑے پہن کر آپ جائیں گے تو وہ آپ کو داخل ہونے سے پہلے ہی روک دیں گے وہ. لہذا آپ تو ایک راہگیر، عام سا سادہ راہگیر کوئی جا رہا ہے، اس طرح جائیے اور جلسہ گاہ میں پہنچ جائیے. پھر جب جلسہ گاہ میں پہنچ جائیں تو پھر جتنے چاہے جھنڈے اٹھائیں، جتنے چاہے جھنڈے لہرائیں. کل آپ کو مجھے کل کافی میسیجز ملے کہ ہمیں تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ 1948 تک ابتدائی ماہ تک، 1948 کے ابتدائی ماہ تک بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں تھا. 1947 میں بلوچستان کے قلات، خان قلات ڈویژن کی، وہاں کی ریاست کی ایمبیسی کراچی میں تھی. پاکستان کا حصہ نہیں تھا. ٹینک، توپیں، بندوقیں لے کر چڑھ کے قبضہ کیا ہے. جو راستے میں آیا اسے مار دیا. اور آپ ان کو بلوچوں کو تخریب کار بول رہے ہو؟ شرم آنی چاہیے. کسی کے گھر پہ قبضہ کر کے، اب مطالبہ جس کے گھر پہ قبضہ کیا وہ کہہ رہا ہے میرا گھر مجھے واپس دو، تو یہ غداری کہاں ہوئی؟ اپنا غصب شدہ حصہ واپس لینا این شرعی، قرآنی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے کہ ہم اسے واپس لیں گے. جیسے کہ جب مکے میں صحابہ کا جینا مشکل ہو گیا اور جب کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. کفار بہت خوش ہوئے کہ ہم نے بھگا دیا، اسلام کو نکال دیا، محمد کو. وہ تو کفار تو محمد ہی کہتے تھے نا، جو اسلام لے آئے تھے وہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت خوش تھے کفار. حضور چلے تو گئے، مگر قبضہ بالآخر جب فتح مکے ہوئی تو مکے کو واپس حاصل کر لیا. تو اگر بلوچستان کے لوگ فتح بلوچستان کی جد و جہد کر رہے ہیں تو آپ ان پہ بمبارٹمنٹ کر رہے ہیں، آپ ان پہ توپوں سے حملے کر رہے ہیں، آپ انہیں لاپتہ کر کے مار رہے ہیں. نہیں چلے گا. اب یہ آپ کا حب الوطنی کا منجن،
یہ سب لوگوں نے، اب تو پنجابیوں تک نے حب الوطنی کا منجن اپنے گھروں سے باہر پھینک دیا ہے، تمام بوتلیں حب الوطنی کی پھینک دی ہیں، اور پاک فوج زندہ باد کے جتنے ان کے گھر میں پرانے بینرز یا جھنڈے رکھے تھے وہ سب پھینک دیے ہیں۔ اب تو پنجابیوں تک نہیں ہے۔ اب اگر کچھ پنجابی جیسے انگریز کے زمانے میں انگریزوں کے ایجنٹ تھے، تو ایسے تو پنجابی، پشتون، بلوچ، مہاجر سب ہیں، مہاجروں میں نہیں ہے کیا؟ سب جگہ ہے، سندھی سب میں ہے۔ جو پاک فوج ISI کے غلام ہیں، ان کی مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتے، ان کی مرضی کے بغیر کسی سے ملاقاتیں بھی نہیں کر سکتے۔ تو مجھے اچھا لگا کہ اسٹوڈنٹس اور میری براڈ پر لوگ بہت سے لوگ غور سے میری باتیں سنتے ہیں کہ پاکستان پہ، یہ بلوچستان پہ قبضہ کیا ہے۔ افغانستان پہ حملہ کرانے کے لیے طالبان کس نے بنائی؟ جہادی تنظیمیں کس نے بنائی؟ کشمیر میں مجاہدین اسلام کے نام پہ تیار کر کے ان کو مرواتے رہے، اور انہی فوجی جرنیلوں نے ابھی 2 سال پہلے مودی سے، ہندوستان کے جو وزیر اعظم ہیں، ان سے معاہدہ کر کے 20 سال تک جنگ نہ کرنے اور کشمیر کو ہندوستان کا حصہ بنانے پر رضامندی کر دی۔ ہمارے پاکستان کے جرنیلوں نے کشمیر کو بیچ دیا، تو انڈیا کے ایجنٹ تم ہوئے یا عمران خان اور الطاف حسین ہوئے؟ جواب چاہیے۔ اللہ اکبر، تھوڑا سا پانی پی لوں میں۔ اللہ کا شکر۔ آپ بتائیے، کہتے ہیں عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ۔ ابے یہودیوں کے ایجنٹ عمران خان تو فلسطینیوں کا قتل کرنے کے لیے جارڈن نہیں پہنچاتا، توپیں اسلحہ لے کر فلسطینیوں کو قتل کرنے کے لیے تمہارے فوج کے جرنیل پہنچے تھے۔ بلیک سپٹمبر کسی نے نکالا آپ میں سے؟ بلیک سپٹمبر نہیں نکالا کسی نے ابھی بھی۔ اس کا افسوس ہے کہ آپ لوگوں نے نہیں نکالا۔ بلیک سپٹمبر، I want to hear from you۔ بھائی کوئی نکال دینا بلیک سپٹمبر، پڑھ دے اس میں سے گوگل میں۔ ارے بھائی کوئی بھی دیکھ کے، جو براڈ پہ نہیں ہے موجود وہ دیکھ لے، اور دیکھ کے جلدی سے بتا دو۔ آؤ براڈ پہ، سہیل خانزادہ بھی ہیں، مصطفیٰ زبادی ہیں، ان سے درخواست کرو، آنکھ کے سناؤ کیا لکھا ہے۔ 6 سپٹمبر نہیں لکھا کیا ہے پورا۔ جی ساتھی، اگر آپ براڈ پر آگے بتانا چاہتے ہیں تو پلیز ہمیں بتا دیں کون ساتھی آگے بتانا چاہتے ہیں۔
نہیں، اس میں نکالیں بلیک سپٹمبر ضیاء الحق، بریگیڈیئر ضیاء الحق، پاک فوج بریگیڈیئر ضیاء الحق، جو بلوچ، جو اردن میں، جارڈن میں جو قتل عام کیا تھا فلسطینیوں کا، ان کے کیمپوں پہ حملہ کر کے، تو فوجی جرنیلوں نے کیا تھا. اس وقت ضیاء الحق بریگیڈیئر جنرل نہیں تھا. ارے میری وہ کتاب نکال لو، بلیک سپٹمبر کے نام سے جانا جاتا ہے، میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے. چلیں ٹھیک ہے، میں خود اس کو نکال کے پھر کل انشاءاللہ بتاتا ہوں اس کی تفصیل. آپ میں سے کوئی نہیں نکال سکا ابھی؟ اور فوج کے جرنیلوں نے 7 اکتوبر 2023 سے لے کے 1 سال ہونے کو آ رہا ہے، اکتوبر میں ہو جائے گا، غزہ پر، فلسطین پر بمباریاں کر کر کے جو معصوم فلسطینیوں کا قتل کیا ہے، اس پر فوجیوں نے، فوجی جرنیلوں نے کوئی فلسطین کے خلاف جلوس عوامی نکالنے کا عوام سے درخواست کی، یا کوئی جرنیلوں نے خود بیان کیا، کوئی پیشکش کی کہ یہ بند کر دو، فلسطینیوں پہ ظلم، پاکستان اپنا ایٹمی ہتھیار حرکت میں لائے گا اگر فلسطینیوں پر حملے بند نہیں کیے، ان کا قتل عام بند نہیں کیا. ارے تم تو، ہماری اطلاعات ہے کہ تم نے میزائل اسرائیل کو بھیجے ہیں، پاکستانی فوج نے اسلحہ دیا ہے. بھائی ایک نکالی ہے بلیک سپٹمبر، یہ نکال لی ہے. عزیز آبادی نے ذرا غور سے سنیے. بھائی یہ رپورٹ ہے، اس کی ہیڈنگ ہے ہاؤ پاکستان's ضیاء الحق helped Jordan King massacre thousands of Palestinians. After the 1967 war, lakhs of Palestinians were forced into Jordan, where the leaders of its resistance found a foothold. Backed by Iraq and Syria, the Palestinian militants challenged Jordanian King Hussein. Pakistan's Ziaul Haq, then a brigadier, helped Jordan massacre thousands of Palestinians. Jordan's King Hussein killed more Palestinians in 11 days than Israel could kill in 20 years. Former Israeli Defense Minister Moshe Dayan is quoted by authors to have said, and it was
none other than Pakistan's General Muhammad Ziaul Haq, then a brigadier, who helped King Hussein carry out the massacre of 25,000 Palestinians in what is now known as Black September of 1970. सुन लिया अगर मुस्तफा अजीजाबादी निकाल सकते हैं तो आप लोगों को क्या गूगल में जाके आप लोग नहीं निकाल सकते? निकालिए और पढ़िए इसको। 25,000 से जायद फलस्तीनियों को मार दिया। तो यहूदियों की एजेंटी इमरान खान और अल्ताफ हुसैन, पीटीआई और एमक्यूएम, लेड बाय अल्ताफ हुसैन, नॉट लेड बाय फौजी जर्नल, जो पाकिस्तान में जिनको बना के दूल्हा असेंबलियों में बिठाया है फॉर्म 47 के तहत, गद्दार, गरीब मुतवस्सित तबके की वाहिद जमात एमक्यूएम, जिन्होंने इनको असेंबलियों में पहुंचाया, ये बिक गए फौज के हाथों, जमीर का सौदा कर गए बेगैरत बेजमीर, नस्ल शैतानी। तो यहूदियों के यार पाकिस्तानी फौज के जर्नैल हुए, फौजी इस्टेब्लिशमेंट हुई, या पाकिस्तान के अवाम हुए? तो एजेंट कौन हुआ? साबित कर दिया या नहीं कर दिया कि यहूदियों के दोस्त कौन है? और किसे नहीं मालूम कि पाकिस्तान से उलमा के वफूद, आईएसआई के वफूद बाकायदा मुलाकातें करते हैं। अरे भाई, अब लड़ाई बंद कराने का वाहिद जरिया यही बाकी बचा है कि देयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ पैलेस्टाइन एंड इजराइल कॉन्फ्लिक्ट lies in the acceptance of two-state solution. इजराइल भी रहे, फलस्तीन भी रहे। ये हिम्मत लाओ ऐसी फौजी जर्नैलों। हमारा दुश्मन कहते रहते हो, तुम्हारे मुंह से तो अब इंडिया का लफ्ज ही नहीं निकलता, जबान लड़खड़ा जाती है। भाई आप में से कोई मुझे जवाब दे, जब मकबूजा कश्मीर को, जहां ये 77 वर्षों तक मुजाहिदीन खुदकश बमबार भेजकर वहां धमाके कराया करते थे, इंडियन फौजों से मरवाते थे, मुजाहिद भेज कर। तो जब इंडिया ने ये सिलसिला ही बंद कर दिया कि भेज ही नहीं सकते, पूरा जो मकबूजा इलाका था अब वो भारत का बॉर्डर बन चुका है, क्योंकि वो भारत ने अपने अंदर शामिल कर लिया है। कोई फौज ने इसके खिलाफ कार्रवाई की? किसी पाकिस्तान के फौजी जर्नैलों ने, कोर कमांडर्स और ऑपरेशन कमांडर्स ने अपने इजलास करके जिस तरह अवाम को धमकियां, सियासतदानों को धमकियां देते हैं, इसी तरह कम से कम धमकी ही दे देते। लेकिन कैसे देते? अंदर से दोस्त, बाहर से दुश्मन,
اسلام کے نام پہ الو ہمیں بناتے ہیں، مال خود اس کا کھاتے ہیں، اور ہمارے ہی بچوں کو خودکش بمبار بنا کر انہیں مرواتے ہیں اسلام کے نام پر۔ اس پر آپ لوگ بھی غور کیجئے۔ آپ لوگ بھی اس پر غور کیجئے۔ ظاہر ہے کہ آپ پاکستان والوں کو اب تیاری بھی کرنی ہے، لہذا میں نے اب تک جتنی باتیں کی ہیں، آج کا یہ پہلا مرحلہ میں ختم کر کے مصطفیٰ عزیز آبادی سے کہتا ہوں کہ تمید باندھ دیں اس کی، اور پھر اس کے بعد آج کے ٹاپک کے حوالے سے جو سوال کرنا چاہے یا جو اپنا 30 سیکنڈ کا اپنا خیال پیش کرنا چاہے وہ خیال پیش کرے سبجیکٹ سے متعلق جو ابھی میں نے گفتگو کی ہے۔ بہت بہت شکریہ سامعین۔ جی عزیز آبادی۔ جی بہت شکریہ بھائی آج آپ کی جو فکر نشست ہے، آپ نے ابتدا میں تو بتایا ہے کہ فوج کی یہ پالیسی رہی ہے کہ وہ عوام کو ہمیشہ سے خوف میں مبتلا رکھتی آئی ہے، اور کبھی عوام کو روس کا خوف دلایا جاتا ہے، کبھی امریکہ کا خوف دلایا جاتا ہے، اور کبھی انڈیا کا خوف دلایا جاتا رہا ہے، اور عوام کو خوف میں رکھ کر انہیں ان کے اپنے اصل مسائل سے جو ہے وہ دور رکھا جاتا ہے کہ لوگ خوف میں ہی مبتلا رہیں۔ اس طرح عوام کو قبضہ کر کے عوام کو اسی طرح ڈرا کر رکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی آواز نہ اٹھا سکیں۔ پھر آپ نے حوالہ دیا بھائی کہ جو اسرائیل کے ایک اخبار میں کوئی ایک مضمون جو آیا ہے جس میں عمران خان کے بارے میں مثبت بات لکھی ہے، تو اس کا آپ نے بتایا کہ اس کے شائع ہوتے ہی پاکستان میں جو مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے اور دیگر لوگ ہیں انہوں نے عمران خان کے خلاف الزامات لگانے شروع کر دیے کہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اسرائیلی ایجنٹ ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں مصطفیٰ عدی کے مخل ہونے کی، مداخلت آپ کا ایک تسلسل توڑنے کی، لیکن یہ میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کم از کم ڈبل ٹیپنگ تو کرنا مت چھوڑا کریں نا، یہ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ جی مصطفیٰ زبادی۔ جی بالکل، یہ بہت ضروری ہے۔ تمام جو ساتھی موجود ہیں جو سن رہے ہیں، تمام سننے والوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ ڈبل ٹیپ کرتے رہیں بالکل، اور جو نئے جو جوائن جنہوں نے کیا ہے وہ ٹیم کے ممبر بھی بنے، جو اوپر ٹاپ لیفٹ پر قائدری کے نام کے ساتھ جو ایک مستطیل بنا ہوا ہے، تو اس کو کلک کر کے وہاں ٹیم کے ممبر بھی بنیے۔ جی بھائی، تو آپ نے فرمایا بھائی کہ یہ عمران خان پر انہوں نے الزامات لگانے شروع کر دیے کہ عمران خان یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، صہیونی ایجنٹ ہے، اسرائیل ان کے پیچھے، اسرائیلی ایجنٹ ہیں یہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ ٹی وی چینلز پر جو پیرول پر، اسٹیبلشمنٹ کے پیرول پر جو سیاسی اور دفاعی تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے بھی یہی الزامات لگانے شروع کر دیے، عمران خان کو یہودی ایجنٹ قرار دینے کی کوشش کی۔ پھر آپ نے یہاں ایک سوال کیا پی ٹی آئی کے کارکنوں سے کہ جس طرح سے عمران خان پر الزام لگایا جا رہا ہے، تو بالکل اسی طرح سے الطاف حسین پر بھی الزام لگایا گیا کہ یہ انڈین ایجنٹ ہیں، اور پنجاب کے لوگوں نے اس پر یقین کیا کیونکہ وہ الزام فوج نے لگایا ہے۔ اب آپ نے مخاطب کیا ہے، سوال کیا ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں سے، پی ٹی آئی کے سپورٹر سے، اہل پنجاب سے، کہ اب ان کو معلوم ہوا کہ کیسے الزام لگایا جاتا ہے، اور آج عمران خان پر یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا جا رہا ہے، تو کیا عمران خان اسرائیل کا یہودیوں کا ایجنٹ ہے؟ تو اگر وہ نہیں ہے تو کیا الطاف حسین انڈیا کا ایجنٹ ہے؟ آپ نے یہ سوال بھی اٹھایا۔ پھر آپ نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے بارے میں کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ یہاں آپ نے بتایا ہے بلیک سپٹمبر کے بارے میں کہ بلیک سپٹمبر کیا ہے، کہ بلیک سپٹمبر کہ جہاں
1967 میں پاکستان کی فوج نے اردن جا کر وہاں جنرل ضیاء الحق جو اس وقت بریگیڈیئر تھا، اس کی سربراہی میں پاکستان کی فوج نے وہاں پر 11 دن تک اردن کی حکومت کے ساتھ مل کر وہاں فلسطینیوں کا قتل کیا. ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی شہید ہوئے اس فوج کے اس آپریشن میں جو جنرل ضیاء الحق کی سربراہی میں کیا گیا. تو پھر آپ نے بتایا کہ اسرائیل کا ایجنٹ کون ہے جو قتل عام وہاں پر ہوا، کیا وہ عمران خان کرنے کے لیے گیا تھا؟ اور آپ نے یہ بتایا کہ یہ جرنیل جو ہے وہ اصل میں خود اسرائیل سے خفیہ تعلقات رکھتے ہیں. پھر آپ نے یہ بھی بتایا ہے بھائی کہ 9 مئی کے بعد، واقعے کے بعد فوج کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ کور کمانڈر لاہور کا جو گھر ہے وہ اصل میں کور کمانڈر ہاؤس اصل میں قائد اعظم کا گھر ہے. تو آپ نے سوال کیا کہ 9 مئی سے پہلے تو کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ قائد اعظم کا گھر ہے، 9 مئی کے بعد یہ پتہ چلتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج نے قائد اعظم کے گھر کو بھی نہیں چھوڑا اور اس پر بھی قبضہ کر لیا. تو اصل اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج ہی اصل میں قبضہ گیر ہے. آپ نے تمام یونیورسٹیز کے طلبہ طالبات سے اپیل کی ہے کہ وہ 8 ستمبر شروع ہو گئی ہے تو لہٰذا وہ نکلیں، اور جو جلسہ ہے اسلام آباد میں تو احتیاط کے ساتھ جھنڈے نہ لے کے جائیں، نہ پی ٹی آئی کے کلر کے فلیگ کے کپڑے پہن کر جائیں، بلکہ راہگیر کے طور پر جائیں. بہت بڑی تعداد میں پہنچیں، تعداد دکھائیں کہ لوگ یہ جو پاکستان کو جو آزاد کرانے کے لیے، پاکستان کو جو مقبوضہ ملک بنا دیا گیا ہے اس کو آزاد کرانے کے لیے عوام جو ہے، عوام کا سمندر باہر نکل آیا ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے گزشتہ دنوں بنگلہ دیش میں طلبہ و طالبات نکلے تھے. پھر آپ نے اس کا بھی بتایا ہے کہ بعض لوگوں کو اب یہ حقیقت معلوم ہو رہی ہے کہ بلوچستان 1948 تک ایک آزاد ریاست تھی، وہ پاکستان کا حصہ نہیں تھی، بلکہ فوج نے اس پر اپنی عسکری طاقت کے ذریعے، ٹینکوں توپوں کے ذریعے، فوجی طاقت کے ذریعے اس پر قبضہ کیا. پھر آپ نے یہ بتایا کہ بلوچستان کے عوام، بلوچ عوام اپنے گھر پر یہ جو قبضہ ہے 1947 سے، اس کو اپنے گھر کو اس قبضے سے چھڑانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، جو کہ اور اپنے گھر کو قبضے سے واپس لینے کے لیے جدوجہد کرنا عین شرعی ہے، اسلامی ہے، حضور کی سنت ہے. اور آپ نے اس میں حوالہ دیا فتح مکہ کا. پھر آپ نے یہی کہا کہ جب بلوچ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اپنے گھر پہ قبضے کے ختم کرانے کے لیے، تو ان پر بمباری کی جا رہی ہے، ان کا قتل کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ محب وطن نہیں ہے، لہٰذا ان کے خلاف آپریشن کرنا جائز ہے. آپ نے کہا کہ اب یہ حب الوطنی کا منجن نہیں چلے گا. لوگ اس کو سمجھ چکے ہیں، یہاں تک کہ اب پنجاب کے جو لوگ ہیں ان میں بھی شعور پیدا ہو گیا ہے اور وہ سمجھ گئے ہیں کہ محب وطن کون ہے اور کون ملک کو تباہ کرتا آیا ہے. آپ نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے یہاں پر کہ افغانستان پہ حملہ کرنے کے لیے مجاہدین کس نے تیار کیے، طالبان کس نے بنائے، اور جہادی تنظیمیں کس نے بنائی. اور آپ نے ایک بار پھر اس چیز کو بتایا ہے کہ 2 سال پہلے پاکستان کے جرنیلوں نے انڈیا کے ہاتھ کشمیر کو بیچ دیا ہے، اور اس حوالے سے کئی اینکرز کے انٹرویوز پوری تفصیلات کے ساتھ، جس میں خاص طور پہ حامد میر وغیرہ، یہ سب انہوں نے ٹی وی پر بتایا ہے کہ کس طرح سے جنرل قمر باجوہ نے بلا کر بتایا کہ ہم نہیں کر سکتے جنگ. تو اور یہ معاہدہ خفیہ ہو چکا ہے انڈیا سے کہ 20 سال تک یہ کوئی وہاں پر دراندازی نہیں کریں گے. تو آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے انڈیا کے ہاتھوں کشمیر کو بیچ کر کیا یہ انڈیا کے ایجنٹ عمران خان یا الطاف حسین ہیں، یا یہ انڈیا کے ہاتھوں کشمیر کو بیچنے والے ہیں. آپ نے پھر یہ بھی بتایا ہے کہ انڈیا نے جو آرٹیکل 370 ختم کر کے کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا ہے، تو اب وہ جسے ایل او سی کہا جاتا تھا، وہ دراصل اب ایک طرح سے غیر اعلانیہ طور پر انڈیا کی وہ سرحد بن چکی ہے. لیکن چونکہ فوج نے خفیہ معاہدہ کر لیا، ایک طرح سے بیچ دیا ہے کشمیر کو، لہٰذا اس پر جنگ کرنا تو دور کی بات ہے، انہوں نے انڈیا کو کوئی دھمکی بھی نہیں دی. وہاں دھمکیاں نہیں دی، لیکن عوام کو اپنے شہریوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں،
اور ان کو لڑایا جاتا ہے، خود کو جو بمبار پیدا کر کے لوگوں کو ہی مروایا جاتا رہا ہے۔ یہ آپ کی بھائی آج کی اس نشست کا گفتگو کا یہ آپ کا خلاصہ ہے بھائی، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں نے جو گفتگو کی ہے اسی دائرے میں رہتے ہوئے جو آج میں نے گفتگو کی ہے، اس پر جو سوال یا اپنا خیال پیش کرنا چاہے وہ ضرور پیش کرے۔ میں نے درخواست کی تھی کہ سبسکرائبرز کی جنہوں نے سبسکرائب کیا تھا انہوں نے 1 مہینہ ختم ہو گیا تو دوبارہ $3 جیب سے نکالنے میں مہینہ ختم، ان کو تکلیف ہو رہی ہے کیا؟ لیکن بہرحال فوراً ہی ساتھیوں نے، جنہوں نے ایک دم 210 سے بڑھا کے میں نے دیکھا 260 ہو گئی سبسکرائبر کی تعداد، تو جنہوں نے فوراً قدم بڑھایا ہے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پھر بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں تو میں پھر یہ کہوں گا کہ بھائی آپ خدا کے لیے ٹیپنگ کا، ڈبل ٹیپنگ کا سلسلہ جاری رکھیں۔ شکریہ جی، بلائیے۔ جی بھائی، بہت بہت شکریہ بھائی، آپ کی اجازت سے بھائی ہم سہیل بھائی، ریکویسٹ کریں گے۔ سہیل بھائی معذرت کے ساتھ اس سے پہلے کہ آپ بلائیے جو لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، تمام حاضرین کو، تمام ساتھیوں کو، اور جو حاضرین سب دیگر لوگ موجود ہیں، دیکھیں آج 7 ستمبر ہے۔ 7 ستمبر یہی وہ تاریخ ہے جب آج سے 9 سال پہلے اسٹیبلشمنٹ نے، فوج نے قائد تحریک جناب الطاف حسین کی تقریر پر، ان کی تحریر پر، ان کے بیانات نشر کرنے پر، ان کے تصویر شائع کرنے پہ، حتیٰ کہ قائد تحریک کا نام تک لینے پر پابندی، غیر آئینی، غیر قانونی پابندی لگائی۔ آج 9 سال ہو چکے ہیں اس غیر آئینی، غیر قانونی پابندی کو، ابھی تک یہ پابندی نافذ ہے، قائم ہے۔ ہم شدید اس کی مذمت کرتے ہیں، اور آج پورا دن تمام وفا پر ساتھی اس پابندی کے خلاف، اس جبر کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں، ہیش ٹیگ بھی نکالے گئے ہیں، وائی بین آن الطاف حسین۔ تو جتنے بھی حضرات موجود ہیں ان سے بھی ہم یہ درخواست کریں گے کہ اس پابندی کے خلاف آپ بھی اپنے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آواز اٹھائیے کہ یہ جو پابندیاں ہیں، اور یہ اسی وجہ سے پابندی لگائی گئی کہ قائد تحریک الطاف حسین اسی طرح قوم کو، ملک کے عوام کو، پاکستان کے عوام کو حقائق بتا رہے تھے، صحیح تاریخ بتا رہے تھے، تاکہ پاکستان کو جو مرض لاحق ہے اس کا علاج ہو سکے اور پاکستان ترقی کر سکے۔ تو سچائی بیان کرنے پر قائد تحریک کی تقریر پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس ظلم کے خلاف آپ سب بھی آواز اٹھائیے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، اور یہاں بھی جہاں بھی ہو۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں آج پھر اس دن کے توسط سے آج کہ قائد تحریک الطاف حسین پر یہ جو پابندی ہے، یہ پابندی فی الفور ختم کی جائے۔ بہت شکریہ۔ جی بہت بہت شکریہ مصطفیٰ بھائی۔ اب ہم صرف ریکویسٹ کریں گے ساتھیوں سے کہ جو بھی براڈ پہ موجود ہیں، پلیز اس سیشن کے دوران ڈبل ٹیپ جاری رکھیے، اور سبسکرائب کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ الطاف حسین بھائی کا نام جو ٹاپ پہ نظر آ رہا ہے، آپ اس کو کلک کریں گے، ایک وائٹ ونڈو کھلے گی، اس میں نیچے سبسکرپشن کا ہوگا، آپ اس کو بٹن دبائیے سبسکرپشن کا، آپ کو ڈیٹیل ڈالنی پڑے گی اپنی، $3 پر منتھ، 1 مہینے کے $3۔ اگر آپ الطاف بھائی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، الطاف بھائی کے کاز کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پلیز آپ چیک کر لیجئے کہ آپ نے سبسکرائب کیا ہے نہیں کیا ہے۔ الطاف بھائی کا نام کلک کیجئے، آپ کو ونڈو کھلے گی، پتہ چل جائے گا کہ آپ کا سبسکرائب ہے یا سبسکرپشن کے لیے آپ کو وہ کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو یہ آپ سے ریکویسٹ ہے، بہت بہت شکریہ۔ جی میں ریکویسٹ کروں گا راجہ عثمان صاحب، آپ پی ٹی آئی کے ٹائیگر ہیں، تو پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجئے۔ جو بھائی نے آج گفتگو فرمائی اس سے متعلق کوئی سوال ذہن میں ہو تو پلیز آپ کیجئے۔ السلام علیکم الطاف بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔
سلامت رہیں جناب۔ میں تو آج آپ نے گفتگو کی، میں نے آپ کی گفتگو تو نہیں سنی، میں نے جیسے دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں تو تھوڑا سا ایک دو باتیں کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے جلسے کے حوالے سے، جو آج ایک دفعہ پھر اسلام آباد میں جلسہ ہونے جا رہا ہے، اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں، اجازت ہے؟ میں کر چکا ہوں، اس پر میں اپیل کر چکا ہوں اسٹوڈنٹ سے، نوجوانوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے، بزرگوں سے، خصوصاً اسٹوڈنٹ سے کہ بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹ کی طرح سبق حاصل کریں اور جو جھنڈے چھپا کے جلسہ گاہ تک پہنچے، پھر جلسہ گاہ میں جا کے جھنڈے نکال لیں، تاکہ آپ کو راستے میں کوئی فوجی، کوئی ISI کا ڈالے والے آپ کو اٹھا کے نہ لے جائیں۔ جی جناب۔ اچھا سر، اس طرح ہے کہ ابھی یہاں پہ پاکستان میں 3 ہونے والے ہیں، تو انہوں نے پورا پنڈی، اسلام آباد، ٹیکسلا، یہ میں نے بتا پشاور دیا سب بند کر کہ دیا انہوں نے۔ سارے راستے بلاک کر دیے ہیں۔ ہر شہر سے آنے والا وہ راستہ جو اسلام آباد اور خصوصاً اس جلسہ گاہ کی جگہ وہ بند کر دی گئی ہیں چاروں طرف سے۔ جی، لیکن جو لوگوں کا جوش بہت ہے، اور اس دفعہ تو خان صاحب نے کہا تھا کہ میں بھی روکوں، آپ نے نہیں رکنا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل اگر ہم جلسہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا حالات ہوں گے خان صاحب کے لیے؟ جی جناب، کل اب پاکستان کے عوام کو، اگر پاکستان کو بچانا ہے تو کل جان کی بازی لگا کے جلسہ کا پہنچنا ہوگا۔ کل ہی آزادی مل جائے گی پاکستان کے عوام کو، اور عمران خان بھی باہر آ جائیں گے جیل سے۔ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ میں بس یہی بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں، اور انشاءاللہ ہم کل جائیں گے، کچھ بھی ہو ہم پہنچیں گے وہاں پہ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین۔ تھینک یو ویری مچ راجہ صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ جی انجینئر دانش راؤ صاحب، اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز۔ جو بھائی نے گفتگو فرمائی ہے اس سے متعلق کوئی سوال ذہن میں ہو کیجیے۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم۔ ماشاءاللہ، خوشی ہوئی بھائی آپ سے بات کر کے۔ اچھا بھائی، میرا ایک سوال تھا یہ کہ جیسے کہ جرنیل ہیں ہمارے، جیسے زیاد صاحب کی بات کر رہے تھے آپ، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو مختلف ہمارے جو PTI کے ساتھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، تو یہاں تو اس طریقے سے ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ کوئی فوج کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ بلیک ڈالا بھیجوا دیتے ہیں کہ چلو جی آپ کو اٹھانا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سوشلائز ہیں، مسئلے مسائل بہت سارے اس طرح کے کریٹ کرتے ہیں یہ فوج والے۔ آپ کو دیکھیے، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، عمران خان صاحب ہزاروں مرتبہ کہہ چکے ہیں، خوف کے بت کو توڑ دو اے لوگوں، تبھی حقیقی آزادی ملے گی۔ ان تمام رکاوٹوں کو ہٹا ڈالو۔ جی بھائی، ایک اور میرا سوال تھا، وہ تھوڑا سا یعنی کہ آؤٹ ہو جائے گا۔ IMF کے بارے میں، جیسے IMF کا دیکھنے میں آ رہا ہے ہمارے ملک کے اندر اس کے بہت سارے مسائل ہیں۔ IMF کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس میں اگر آپ کی رہنمائی مل جائے تو ہمیں بہت زیادہ یعنی کہ اپریشیٹ ہوں گے۔ ارے بھائی، کہاں کل کا جلسہ ہونے دیں، کل کا جلسہ IMF والے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ جی انشاءاللہ بھائی، انشاءاللہ۔ چلے، بہت بہت شکریہ دانش صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ جی اب میں ریکویسٹ کروں گا عشرت جہانگیر سے کہ وہ اپنا مائک انمیوٹ کرے۔ جو بھائی نے گفتگو فرمائی ہے کوشش کریں پلیز اس سے متعلق سوال کریں۔ جی عشرت جہانگیر صاحب یا صاحبہ، جو بھی، آپ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کر کے آپ سوال کیجئے۔ السلام علیکم الطاف بھائی۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کیسے ہیں آپ؟ دعائیں جیتی بس رہو۔ آپ کے لیے ایک اشعار ہے میرے پاس، ہاں بہت شوق تھا مجھے آپ سے سنائیے۔ بات کرنے کا، میں آپ کے انتظار میں اتنی دیر تک اللہ اکبر، جیتی رہیے، خوش رہیے، سلامت رہیے۔ جی
काश आपका घर हमारे घर के करीब होता। देखना तो दूर की बात, आपको देखना तो नसीब होता। वाह 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 वाह, इंशाअल्लाह एक ना एक दिन मेरी अल्लाह से इल्तिजा है, फरियाद है, दुआ है कि ऐसा कोई बंदोबस्त कर दे کہ آپ مجھے دیکھ سکیں، میں آپ کو دیکھ سکوں۔ جی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ آمین۔ آپ کو بھی صحت تندرستی والی بہت خوشحال زندگی عطا فرمائے۔ تھینک جی یو بہت بہت اللہ شکریہ بھائی، باجی، میرا بہت خواہش پوری۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ تھینک یو اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ جی سید معاویہ بھائی اپنا مائک انمیوٹ کیجئے پلیز آپ۔ جی سید معاویہ کی آئی ڈی سے پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجئے، بات کیجئے۔ السلام علیکم بھائی، خیر خیریت سے ہیں بھائی؟ بس آپ کی دعائیں چاہیے۔ بھائی 2 دن سے آپ کے آن لائن شو میں تو آ رہا تھا، لیکن طبیعت خراب تھی، کل بھی میں بات نہیں کر سکا، میں آج بات کر لوں۔ بس بھائی آپ کا سایہ ہمارے سر پہ رہے، بس یہی دعا ہے کہ آپ بس آخری وقت تک ہمارے ساتھ رہیں تاکہ ہم مہاجروں کی رہنمائی ہو سکے۔ آمین آمین۔ بہت بہت بس شکریہ بھائی آپ سے بات ہو جاتی ہے بھائی، لگتا ہے کہ زندہ ہے نا، سکون مل جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ بس بھائی جی الطاف، جی الطاف، جی الطاف۔ جیتے رہیے، جیتے رہیے، خوش رہیے۔ جی قیصر بھائی اپنا مائک انمیوٹ کیجئے پلیز، جو بھائی نے گفتگو فرمائی ہے اس سے متعلق سوال کیجئے۔ قیصر علی بھائی، قیصر علی بھائی اپنا مائک انمیوٹ کیجئے پلیز۔ جی جان کری کے نام سے آپ اپنی پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجئے، جان کری کی آئی ڈی سے۔ جان کری کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجئے پلیز، بات کیجئے آپ۔ جی طلحہ صاحب آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے پلیز۔ طلحہ صاحب آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے پلیز، بات کیجئے۔ ہلو السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی، کیسے آپ؟ یہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ سہیل میاں اپنا مائک بند کیجئے، آپ مصطفیٰ زمانی اپنا مائک بند کیجئے۔ جی ہلو السلام ہلو، علیکم۔ ہلو السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ ہلو ہلو ہلو، آپ کا میوٹ ہو گیا ہے شاید۔ ہلو اب آ رہی ہے؟ جی جی اب آواز آ رہی ہے، اب آواز آ رہی ہے۔ السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے، کیسے ہیں، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ بس اچھی ہے، آپ مولا کی؟ مولا آپ سلامت کیسے رکھے ہیں؟ آپ کو۔ میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں، کیلگری سے۔ اچھا، جیتے رہیے، خوش رہیے، سلامت رہیے، آپ کو صحت پتہ ہے تندرستی کے ساتھ۔ لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے بات کی تھی، میں نے ابو کو بتایا، بھائی کو بتایا کراچی میں، سب اتنا خوش ہو رہے تھے، کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ سب کو اللہ سلامت رکھے، ابو نے بھی سلام خوش بولا ہے، بھائی رکھے، نے بھی سلام صحت اور بولا ہے آپ کو۔ تندرستی دے سب کو۔ آمین، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، صحت دے، تندرستی دے۔ آمین ثم ویسے آپ کا آمین۔ سایہ ہمیشہ سلامت رہے۔ آپ دعاؤں میں ایسے ہی، یاد رکھیں، ہم بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے آپ اور کرتے ہمیشہ رہتے یاد ہیں۔ ہیں، آپ ہمیشہ یاد ہیں، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک ہمیشہ۔ اللہ۔ بہت اچھا لگتا ہے آپ سے بات کر کے، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، مولا سلامت رکھے آپ کو، خوش آمین رہیے۔ آمین۔ اور میں پورے سیٹرڈے انتظار کر رہی تھی کہ آپ سے بات ہو میری۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ چلیے شکر ہے آج بات ہو گئی۔ جی جی، لاسٹ ٹائم بھی ہوئی تھی، ابھی میں ہر ویک کوشش کروں گی آپ سے بات ہو، بس اتنا ہی سلام دعا ہی ہو جائے تو بہت ہے بھائی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک، خوش رہیے، خوش رہیے، آپ بھی جیتی خوش رہیے۔ رہیے، بہت شکریہ، نوازش، اللہ حافظ۔
बाकियों को मैं मौका दे दूं। जी जी बाजी बहुत बहुत शुक्रिया, जी भाई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जी तला भाई अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? जी दुआएं चाहिए। तबीयत ठीक रहती भाई? जी भाई लफ्ज़ ऐसे कोई नहीं कि मैं आपसे बात कर सकूं, बस आपसे सलाम जीते दुआ रहो, है कि जीते रहो, सलामत रहो, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। आमीन। अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, सलामत रखे, हमारी बहुत बहुत ढेरों शुक्रिया तला भाई, दुआएं करिए। आमीन 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 आमीन। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए तला भाई। जी शेजी बालू, शेजी जी बालू जी जी भाई जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। मैं बलोच हूँ, तो मैं बलूचिस्तान के बारे में एक सवाल करना चाहता हूँ अल्ताफ भाई से, जी अगर जी आपकी बोलिए इजाज़त हो बोलिए तो। बोलिए बोलिए। जी मेरा सवाल ये है कि बलूचिस्तान में हमारे माओं और बहनों के साथ जो रोडों पे हुआ, जो कुछ हुआ, यहाँ पे जो हक की बात करता है, जो अपने हक के लिए निकलता है, वो गद्दार करार दिया जाता है, चाहे वो फातिमा कायद आज़म की बहन फातिमा हो या जो भी हो। इस बार आप बलोचों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मेरा सवाल यही है, शुक्रिया। मैंने आज बलूचों के बारे में बहुत बहुत खुलकर बात की है कि बलूचिस्तान कोई किसी के घर पर कब्जा कर ले और वो मुतालबा करे कि मेरा घर खाली करो, तो वो गद्दार कैसे हो सकता है? वो अपना घर छीनने के लिए उसको जान की कुर्बानी भी देनी पड़े तो भी जायज है, और घर वापस लेना ये हक है बलोचों का। बलोच भाई आपको जवाब मिल गया? जी जी मेहरबानी आप लोगों को। हेलो जी नेक्स्ट अरे भाई कोई दोनों को आवाज नहीं आ रही, मुस्तफा और अस्सलामुअलैकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। अल्ताफ भाईजान कैसे, तबीयत सेहत सब ठीक ठाक? अल्लाह का करम, बस दुआएं चाहिए आपकी, बस ठीक है, सब ठीक है। जी अल्ताफ भाईजान, हम लोग भी कराची से हैं और हज़ारे वाल कम्युनिटी से हैं, और हमारा तो सब गवा रहे हैं आपने कैसे कश्मीर में और हज़ारे वाल कम्युनिटी के भी मेंबर्स अपनी अच्छे ओहदों पे मौजूद रहे हैं, सब कुछ रहे हैं। और वाकई कराची में जब आपकी पार्टी थी तो कितना अमन था और सारा अच्छा था, और उसके बाद तो सिचुएशन ही चेंज हो गई सारी, और अब तो हर कोने में चार बदमाश हैं, हर कोने में चार बदमाश हैं, लोया जरगे लग रहे हैं भाई सब, चाहे वो हज़ारे वाल बदमाशी करें, चाहे वो सिंधी बदमाशी करें, लेकिन हर मोहल्ले में 6-6 बदमाश बने हुए हैं। मैं भी और हूँ भाई। कराची का आप प्लीज जो भाई ने आज लेक्चर दिया है ना, कोशिश करें उससे मुतालिक गुफ्तगू कर लें, क्योंकि भाई ने पहले ही फरमा दिया था ये कि जो लेक्चर दिया गया ना उससे मुतालिक सवाल कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा वो। जी मैं भाईजान मैं जा रहा हूँ, बस एक सेकंड अल्ताफ भाई की को एक बात बताना चाहता हूँ। अल्ताफ भाई, सोहेल खानज़ादा साहब आप बात कर रहे थे, ये सोहेल खानज़ादा साहब के वीडियो पे एक वीडियो लगा हुआ है जिस पर पाकिस्तान के वो नमाज पढ़ रहे थे, जनाजा पढ़ रहे हैं, वीडियो तो नहीं लगाया। नहीं मुझे समझ में नहीं आई, क्या आप फिर बताइए। सोहेल खानज़ादा जो हैं, इनके टिकटॉक पे एक वीडियो लगा हुआ है जिसपे पाकिस्तान का झंडा नीचे पड़ा हुआ है, नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं एमकेएम के साथी। हम तो खुद एमकेएम के सपोर्टर हैं, लेकिन जब पाकिस्तान का ऐसे झंडा देखते हैं तो वो अफसोस होता है, चाहे वो कोई भी रखे। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफ रखें, लेकिन पाकिस्तान से तो नहीं ना।
पाकिस्तान तो हम सबकी जान है, तो उस वीडियो को एक मेहरबानी किया कि सोहेल खानजादा साहब से बोले वो वीडियो तो हटाए ना, वो अच्छा थोड़ी है, हमारे अपनी तजलील है वो आप भाई। सोहेल खानजादा ऐसी किसी के पास भी वीडियो है फौरन डिलीट करें उसे। जी उनके टिकटॉक पे लगी हुई है। मेहरबानी अल्ताफ भाई, बहुत शुक्रिया। जज़ाक। जी ये वलीद आ रहे हैं भाई, अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। वलीद आ रहे हैं भाई, आपके सिग्नल पूरे नहीं आ रहे हैं आई थिंक। अपना माइक अनम्यूट कीजिए अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो। नेक्स्ट। या जिम इज हेयर की आईडी से प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जिम इज हेयर। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक हैं आप? भाई मेरा ताल्लुक मलीर से है, मैं नईम अख्तर के मोहल्ले से ताल्लुक रखता हूँ, उनका पड़ोसी हूँ और मलेशिया में मुकीम हूँ इस वक्त। और कल के लिए आपने जो बोला है तो उसके लिए तो मैं पाकिस्तान में मौजूद नहीं हूँ, वरना मैं ज़रूर पार्टिसिपेट करता अपनी तरफ से। लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि मलेशिया में हम बैठे हैं तो हमारे लिए कुछ हुक्म है तो बताएं सर। मलेशिया में जी सर, बिल्कुल किया है, बिल्कुल। और दीगर अकाउंट को सब्सक्राइब करें, हर चीज को फॉलो करें और गौर से बयानात भी पढ़ें। और मेरे जो ये ट्विटर पर मेरे बयानात आते हैं उसे गौर से पढ़ें, वीडियो लॉग्स आते हैं उसे गौर से पढ़ें, और टिकटॉक जुमा हफ्ता इतवार 3 दिन तो आपको फौरन नोटिस मिल जाएगा। आप सब्सक्राइब करें, $3 महीना। चलें, बहुत सवाल जवाब का सिलसिला भी हो गया और लोगों ने अपने सवालात भी सुन लिए। अब मैं समझता हूँ कि आज इस वक्त और जगहों पे फ़ोन करने हैं, तो अब इसको ब्रॉड को आज यहीं इख्तिताम करते हैं। कल देखते हैं क्या हालात रहते हैं, उस पर तफसील से बात होगी। जी भाई, ये इसका ब्रॉड का इख्तिताम करने से पहले भाई आपसे इजाज़त चाहेंगे भाई कि उसकी गिफ्टिंग के लिए भाई के साथी गिफ्टिंग जो करना चाह रहे हैं भाई, तो उनको 3-4 मिनट की भाई इजाज़त दे दीजिए ताकि। बिस्मिल्लाह। जी साथियों, प्लीज़ बिस्मिल्लाह कीजिए और दिल खोल कर गिफ्टिंग कीजिए जो आपकी इस्तिताअत के मुताबिक हो। इसमें बढ़ चढ़ के सर ये नसीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई आपके फ्लावर का, माशाल्लाह ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच नसीम भाई। सोइन धरती बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, परफ्यूम गिफ्ट किया आपने, थैंक यू वेरी मच माशाल्लाह नसीम भाई। सोइन धरती बाजी टिकटॉक का गिफ्ट, थैंक यू वेरी मच। और सरवर भाई फैमिली हार्ट, थैंक यू वेरी मच सरवर भाई। एक्सप्लोरिंग भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। ये एक्सप्लोरिंग क्या नाम है, मैं दरख्वास्त करूंगा तमाम सामीन से, 90 के करीब लोग इस वक्त मौजूद हैं, कम से कम डबल टैपिंग ही करते हैं आप। साथियों डबल टैप कीजिए प्लीज, इसको 100,000 का टारगेट कीजिए इसको। सरवर भाई ने मील कट भेजा, थैंक यू सरवर भाई। एक्सप्लोरिंग भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर फ्लेम हार्ट। सोइन धरती बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर हुसैन भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर फिंगर फ्लावर, माशा फिंगर हर्ट्स, माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। शकीलुद्दीन भाई, एक्सप्लोरिंग भाई, थैंक यू वेरी मच, माशाल्लाह। डॉक्टर हुसैन भाई अगेन, एक्सप्लोरिंग भाई अगेन, थैंक यू वेरी मच, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। कीप इट अप साथियों, कीप इट अप। डॉक्टर हुसैन भाई, थैंक यू वेरी मच। खुर्शीद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने खूबसूरत फूल भेजे आपने। एक्सप्लोरिंग भाई, थैंक यू वेरी मच।
माशाल्लाह जबरदस्त, थैंक यू साथियों, डबल टेप जारी रखिए प्लीज। 100,000 का टारगेट। जफर खान दादा भाई थैंक यू वेरी मच। एक्सप्लोरिंग भाई थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली गिफ्ट। कीप इट अप साथियों, कीप इट अप। नसीम भाई थैंक यू वेरी मच आपके इस गिफ्ट का। सोहिल दादी भाई थैंक यू वेरी मच। एक्सप्लोरिंग भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका अगेन। फ्लेम हार्ट। चौधरी डॉक्टर हुसैन भाई, फैजी भाई ने भी फ्लावर दिए। चौधरी सैफी भाई, सरवर भाई, तो सरवर भाई परफ्यूम माशाल्लाह थैंक यू वेरी मच। शक्लुद्दीन भाई जबरदस्त। डॉक्टर हुसैन भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका माशाल्लाह जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। ये चौधरी अफजी आए अभी भाई माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच। शक्लुद्दीन भाई थैंक यू वेरी मच। सोहिंदती बाजी, एक्सप्लोरिंग भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका माशाल्लाह माशाल्लाह। इकबाल खान बहादुर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सरवर भाई बटरफ्लाई थैंक यू वेरी मच। सरवर भाई इकबाल बहादुर भाई, एक्सप्लोरिंग भाई थैंक यू वेरी मच ज़बरदस्त माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच आपके इन खूबसूरत तोहफों का। मीर काट इकबाल बहादुर भाई की जानिब से थैंक यू वेरी मच इकबाल भाई। शकीलुद्दीन भाई एक्सप्लोरिंग थैंक यू वेरी मच। शकीलुद्दीन भाई थैंक यू वेरी मच ज़बरदस्त। परफ्यूम खूबसूरत माशाल्लाह, अगेन परफ्यूम फ्रॉम एक्सप्लोरिंग। शकीलुद्दीन भाई अगेन परफ्यूम। सादिया खान थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली गिफ्ट। सरवर भाई यहाँ से मनी गन माशाल्लाह माशाल्लाह मनी गन, थैंक यू वेरी मच। खुर्शीद भाई फॉर चौकीदार थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। एक्सप्लोरिंग भाई सादिया खान थैंक यू वेरी मच ज़बरदस्त साथियों ज़बरदस्त। कीप इट अप 87 पे रुक गई है, फिर डबल टैप ज़बरदस्त प्लीज कीप इट कंटिन्यू, कीप कंटिन्यू डबल टैप, कीप कंटिन्यू डबल टैप प्लीज। शकीलुद्दीन भाई एक्सप्लोरिंग भाई थैंक यू वेरी मच। सादिया खान बाजी थैंक यू वेरी मच फॉर लवली गिफ्ट फ्लावर। शकीलुद्दीन भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके परफ्यूम का ज़बरदस्त ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। एक्सप्लोरिंग थैंक यू वेरी मच। सादिया खान एक्सप्लोरिंग थैंक यू वेरी मच लवली गिफ्ट माशाल्लाह। रेड रोज ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। एक्सप्लोरिंग भाई बटर आगे इकबाल बहादुर भाई यहाँ से ब्लाइंड फूड माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच इकबाल भाई। आज आप नया गिफ्ट लेके आए ब्लाइंड फूड का माशाल्लाह। सरवर भाई माशाल्लाह माशाल्लाह वेल्स भेज दिया आपने तो कल भी लाए थे यही गिफ्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच सरवर भाई। एक्सप्लोरिंग भाई थैंक यू वेरी मच। सादिया भाई थैंक यू वेरी मच। साथियों प्लीज इसको 100,000 कीजिए, 90,000 तक हो चुका है। एक्सप्लोरिंग भाई सादिया खान भाई थैंक यू वेरी मच। एक्सप्लोरिंग भाई अगेन फ्लेम हार्ट के साथ ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। 91,000 हो चुके हैं माशाल्लाह। 100,000 पे कीजिए इसको 100,000। एक्सप्लोरिंग भाई सादिया भाई थैंक यू वेरी मच। फ्लेम हार्ट रेड रोज ज़बरदस्त ज़बरदस्त परफ्यूम फ्रॉम एक्सप्लोरिंग, थैंक यू इकबाल बहादुर भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। ये खूबसूरत सा आपने भेजा ये फॉर एवर रोज़ा का माशाल्लाह, फॉर एवर रोज़ा ज़बरदस्त। एक्सप्लोरिंग भाई सरवर भाई थैंक यू फॉर द ट्रेन माशाल्लाह माशाल्लाह। सरवर भाई ने यूसुफ सैद भाई की जगह ले ली माशाल्लाह, स्क्रीन पूरी रंगीन कर दी है। थैंक यू सरवर भाई, थैंक यू वेरी मच। ये एक्सप्लोरिंग भाई थैंक यू वेरी मच। सादिया बाजी थैंक यू वेरी मच फॉर रेड रोजेस फॉर फ्लेम हार्ट माशाल्लाह माशाल्लाह। डबल टैप साथियों 94,000 हो चुके हैं माशाल्लाह। मुस्तफ़ा भाई माशाल्लाह ज़बरदस्त। मुस्तफ़ा भाई थैंक यू फॉर योर रेड रोजेस। सोहिंदा तिवारी थैंक यू फॉर रेड रोजेस। सादिया खान भाजी थैंक यू वेरी मच फॉर योर रेड रोजेस। नसीम भाई थैंक यू अगेन माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए नसीम भाई, आपकी भाई दूर फरमाए। एक्सप्लोरिंग की आईडी से सरवर भाई थैंक यू कोरल माशाल्लाह। फ्लेम आर्ट आज फ्रॉम तो एक्सप्लोरिंग सरवर मियाँ और इकबाल बहादुर बस माशाल्लाह यही दो जो है बिल्कुल सिपा सालार बने हुए हैं ये। जबरदस्त भाई माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनके रिस्क रोजगार में बरकत दे भाई। जी सरवर भाई इकबाल बहादुर भाई बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। ये ब्यूटीफुल गिफ्ट अगेन भेजा सर इकबाल बहादुर भाई ने, थैंक यू वेरी मच। सोहिंदा तिवारी थैंक यू। सादे बाजी थैंक यू। एक्सप्लोरिंग ज़बरदस्त ज़बरदस्त साथियों, कीप इट अप 98,000 हो गए। 100,000 का टारगेट 2,000 की कमी रह गई है माशाल्लाह, 2,000 से भी कम बल्कि। खुर्शीद भाई थैंक यू वेरी मच ज़बरदस्त ज़बरदस्त माशाल्लाह। कीप इट अप साथियों माशाल्लाह। ये यू आर अमेजिंग माशाल्लाह। सरवर भाई थैंक यू वेरी मच। खुर्शीद भाई सादिया भाई थैंक यू वेरी मच ज़बरदस्त। कीप इट अप साथियों, कीप इट अप माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। एक्सप्लोरिंग थैंक यू वेरी मच सादिया बाजी।
اور یہ ماشاءاللہ ہینڈ ہارٹ زبردست. یوسف سعید بھائی آ گئے میدان میں اب فیملی ہارٹ کے ساتھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سرور بھائی لگ رہا ہے سرور بھائی کا اور یوسف سعید بھائی کا مقابلہ ہوگا اب. زبردست ایکسپلورنگ بھائی زبردست. یوسف سعید بھائی تھینک یو ویری مچ. یہ کورال اگین ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوبارہ سے رنگین کر دی یوسف سعید بھائی آپ نے اسکرین. عباس علی بھائی تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر حسین بھائی تھینک یو ویری مچ. سوئندر دیواجی ماشاءاللہ. سادیہ باجی تھینک یو ویری مچ. زبردست آپ کے خوبصورت فلاورز کا. اقبال بہادر بھائی ماشاءاللہ. اور یہ ویل ماشاءاللہ ویل بھیج دی پوری ویل ڈائیونگ ہوگی اس کے اوپر. سرور بھائی کانفیٹی کے ساتھ زبردست. سرور بھائی شکیل الدین بھائی تھینک یو ویری مچ فار ریڈ روزز. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 100,000 ہو چکے ہیں. کانفیڈی زبردست یہ کانفیڈی ہوتی کیا ہے بھائی. یہ جیسے وہ پٹاخہ پھوڑتے ہیں اس میں سے بھائی وہ دھواں نکلتا ہے, اس میں سے بھائی یہ پیپرز نکلتے ہیں یہ. ماشاءاللہ. یہ عباس علی بھائی تھینک یو ویری مچ. کچھ ساتھیوں نے اور سبسکرائب کیا ہے. جیتے رہیے, خوش رہیے, سلامت رہیے, روزگار میں برکتی ہو, آمین آمین صحت آمین. ہو, تندرستی ہو. شاباش, شکریہ شکریہ. ماشاءاللہ زبردست ساتھیوں ماشاءاللہ زبردست. آپ کا بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ. جس طرح آپ محبت کا ثبوت دیتے ہیں بھائی سے اپنی اور ہر مرتبہ ابراڈ پر آتے ہیں ماشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ ساتھیوں. تھینک یو ویری مچ. کیپ اٹ اپ ماشاءاللہ. یوسف سعید بھائی زبردست. یہ آپ نے سن فلاور بھیج دیا ماشاءاللہ. سینڈنگ لک ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کو مبارک کرے ہمارے لیے سب کے لیے ماشاءاللہ. شکیل الدین بھائی سرور بھائی یہ ڈسکو بال ماشاءاللہ. ڈسکو بال بھیج کے پھر دوبارہ اسکرین رنگین کر دیے زبردست. سرور بھائی یوسف سعید بھائی شکیل الدین بھائی سعدیہ خان باجی تھینک یو ویری مچ. یوسف سعید بھائی گڈ نائٹ. اچھا گڈ نائٹ کہہ دیا, بائے بائے ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے. محفوظ حیدری بھائی ماشاءاللہ تھینک یو ویری مچ. محفوظ بھائی تھینک یو ویری مچ. سرور بھائی تھینک یو ویری مچ. یوسف بھائی اقبال بہادر بھائی تھینک یو ویری مچ. زبردست ماشاءاللہ. محفوظ بھائی ایکسپلورنگ بھائی تھینک یو ویری مچ. آپ کے ریڈ روزز کا یہ سویٹ میموریز فرام یوسف سعید بھائی تھینک یو ویری مچ. یوسف بھائی اقبال بہادر بھائی کی جانب سے یہ گولڈ مائنز ماشاءاللہ. اللہ کرے اقبال بہادر بھائی ایسی گولڈ مائنز مل جائے آپ کو ریئل میں. یہ نا ریکارڈک جی بھائی یہ وہاں سے لائیں گولڈ. ماشاءاللہ بھائی. تو اس کا مطلب بھائی یہ بھی فوج میں شامل ہو گئے. وہ تو فوج نکال دی وہاں پتہ نہیں تو پوچھنا پڑے گا. یہ روحی کی آئی ڈی سے ماشاءاللہ فرسٹ ٹائم آئی بھائی یہ نئے ماشاءاللہ گفٹر روحی کی آئی ڈی سے. اللہ تعالیٰ رومی روحی روحی واہ بہت پیارا نام ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے رزق روزگار میں برکت دے. بہت بہت شکریہ روحی بھائی تھینک یو ویری مچ فار ریڈ روزز. اقبال بہادر بھائی یہ MUS کی آئی ڈی سے ماشاءاللہ. یہ ٹرین آ رہی بھائی اب تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی. شاہ فرمان بھائی آگے ماشاءاللہ سے یہ بھی بھائی ریڈ روزز کے ساتھ MUS کی آئی ڈی سے بھی ماشاءاللہ. سرور بھائی ڈک بھیجی آپ نے بہت بہت شکریہ. اور یہ لاک اینڈ کی ماشاءاللہ اقبال بہادر بھائی تھینک یو ویری مچ. روحی بھائی تھینک یو ویری مچ. اقبال بہادر بھائی تھینک یو ویری مچ. سرور بھائی تھینک یو ویری مچ. یوسف سعید بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست زبردست ساتھیوں زبردست. کیپ اٹ اپ کیپ اٹ اپ. ساتھیوں مجھے معلوم ہے کہ ساتھی چاہ رہے ہیں کہ ابھی کنٹینیو کریں, لیکن اب کل کے لیے بھی اہم دوسرے فونز وغیرہ ہیں, وہ اطلاعات لینی ہے کیا چل رہا ہے. تو میں اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ تمام لوگوں کا, تمام ساتھیوں کا, براڈ کے ساتھیوں کا, سب کا. اللہ کے لیے سب کے لیے جو براڈ پہ ہیں, جو سن رہے ہیں, جو سن کے چلے گئے, سب کے لیے
دعائیں 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 دعائیں. خوش رہیے، جیتے رہیے، سلامت رہیے. خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ. خدا حافظ بھائی، خدا حافظ. اللہ تعالیٰ بھائی آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھے اور پوری قوم کو بھائی آپ کی قیادت میں منزل مقصود تک پہنچائے بھائی. آمین ثم آمین، آمین ثم آمین. اللہ میاں سلامت سے رکھے آپ کو. آمین. آمین. آمین.